تو دو چیزوں کا کسی بھی چیز کا جوڑا اللہ کی رضا کے لیے خیرات کرتا ہے، اس کو جنت کے دروازوں سے داخلے کے لیے آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ یعنی اس بندے کا نام لے کر قیامت کے دن جو فرشتے جنت کے دروازے پر دربان بن کے کھڑے ہوں گے، وہ اس ہر شخص کا نام لے کر جنت میں داخلے کے لیے پکاریں گے جو رب کے دربار میں کسی بھی چیز کا جوڑا خیرات کرتا ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ دو پیسے اللہ کی بارگاہ میں خیرات کرتا ہے، دو روپے کرتا ہے، دو سوٹ کرتا ہے، کسی بھی چیز کا جوڑا اس نیت سے کہ اس حدیث کی اسے بشارت دی ہے تو اس کو جنت کے دروازوں پر بلایا جائے گا۔ اور سرکار نے فرمایا ومن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جو نمازیوں میں سے ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن اہل الجہاد دعی من باب الجہاد، جو جہاد کرنے والوں میں سے ہوگا اس کو باب الجہاد سے جنت کے دروازے پر بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصدقہ، جو اہل صدقہ میں سے ہوگا اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، جو روزے کا بڑا شوقین ہوگا، روزے رکھتے ہوں گے، ان کو باب الریان سے جنت میں داخلے کے لیے بلایا جائے گا۔ قبلہ تشریف فرما ہے حضرت صاحب، جنت کے ٹوٹل 8 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جس بندے پر جو عبادت غالب ہوگی اس کو اس دروازے سے جنت سے داخل کیا جائے گا۔ فرائض، یہ مسئلہ آپ ذہن میں رکھنا پوری توجہ سے۔ سب سے پہلے فرائض اور واجبات کی پابندی کے بعد جو زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرنے کا شوقین ہے اس کو باب الصلاۃ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرائض اور واجبات کو بجا لانے کے بعد جس کو جہاد کا بڑا شوق ہے، وہ پوری زندگی جہاد کا شوقین رہا، جہاد کی تیاری کرتا رہا، مجاہدین کی خدمت کرتا رہا، اس کو باب الجہاد سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی کے بعد اللہ نے اس کو بڑھا دیا اور وہ ہر وقت کرنے میں لگا رہا۔ بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا دیا ہوتا ہے لیکن ان کو خیرات کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے، ان کو باب الصدقہ سے جنت میں بلایا جائے گا۔ عزیزان محترم و محتشم، فرائض اور واجبات کی پابندی کے بعد بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، رمضان کے روزوں کے علاوہ وہ پورا سال روزے رکھتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ مختلف ایام میں، ان کو باب الریان سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جنت کے سارے دروازوں میں سے جو سب سے زیادہ خوبصورت دروازہ ہے وہ روزے دار والوں کا دروازہ ہے۔ حکیم الامت لکھا کہ روزہ دار لوگوں کو اتنے خوبصورت دروازے سے کیوں بلایا جائے گا؟ اس لیے کہ روزہ دار دنیا میں روزے کی حالت میں خشک لبی اور تشنہ دہلی رہا، اللہ نے اس کو ایسے خوبصورت دروازے سے داخل کیا ہے کہ اللہ نے اس کو باب الریان سے گزار کے اس کو دروازے پر ہی جزا اور صلہ دے دیا ہے۔ باقی لوگوں کو جنت میں داخلے کے بعد صلہ ملے گا، لیکن جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، روزے کا شوقین ہیں، ان کو باب الریان سے داخلے پر ہی اجر و ثواب اور صلہ عطا کر دیا جائے گا۔ حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور اس میں سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی خراج تحسین ہو جائے گا۔ وقال، توجہ کے ساتھ، وقال ابو بکر من علا من دعی من تلک الابواب من ضرورہ، حضور آپ کے فرمان کے بعد اب ابو بکر صدیق کو سوال کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ ذوق سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قدموں میں ہم بیٹھے ہوئے پوری توجہ چاہیے، اس طرح جیسے بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے نا موبائل کی، پھر چارجنگ ہوتی، پھر وہ ایسی یہ درس و تدریس، یہ خوبصورت محفل میں بھی ہمارے ایمان کی تازگی ہوتی ہے۔ عمل تو ہم کرتے ہیں لیکن اس میں عمل کرنے کا ذوق اور ایمان کی تازگی، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ عزیزان محترم و محتشم، ابو بکر صدیق نے کیا مسئلہ پوچھا کہ حضور اب مسئلہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابو بکر صدیق آپ سے پوچھتا ہے کیا قیامت کے دن هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، کیا قیامت کے دن کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے؟ اے صاحب جنت اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اے صاحب جنت اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اے صاحب جنت اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ حضور کیا ہر
بندے کا، ہر عمل کرنے والے کا علیحدہ دروازہ ہے. کیا کوئی آپ کی امت میں ایک بندہ ایسا ہوگا قیامت کے دن جس کو جنت کے سارے دروازوں سے پکارا جائے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وارجو ان تکون منہم. ہاں ابو بکر صدیق ایک ایسا بھی میرا امتی ہوگا، ایک ایسا بھی خوش نصیب ہے جب جنت میں داخلے کے لیے جنت کے دروازے پر جائے گا تو اس کے نام کی جنت کے دروازوں پر دھوم مچ جائے گی. اس کا نام لے لے کر یعنی 8 دروازوں پر کھڑے ہونے والے فرشتے ایک ہی شخص کا نام لے گے اور ابو بکر صدیق میں امید کرتا ہوں کہ وہ تو ہے. جب قیامت کے دن ابو بکر تو جنت میں داخلے کے لیے جنت کے دروازے پر آئے گا تو ہر دروازے پر ڈیوٹی دینے والا نوری فرشتہ وہ تیرا نام لے لے کر کہے گا اے ابو بکر صدیق جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. ابو بکر صدیق جنت کے نماز والے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اے ابو بکر صدیق جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جس جنت سے مجاہد داخل ہو رہے ہیں. جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جنت کے جس دروازے سے صدقہ دینے والے جا رہے ہیں. جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ جس دروازے سے روزہ دار جنت میں جا رہے ہیں. الحمدللہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. ابو بکر صدیق سرکار کی امت میں وہ شخصیت ہیں کہ جن کا پلڑا ہر عمل سے بھاری ہے، عمل سے بھرا ہوا ہے اور ابو بکر صدیق کے نام کی دھوم مچے گی. عاشق رسول ابو بکر صدیق وہ ہیں، یہ بھی صحیح بخاری کا حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو ابو بکر ہے نا ارحم امتی بھی امتی ابو بکر صدیق، میری امت پر سب سے زیادہ جو مہربان ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. الحمدللہ قیامت تک ابو بکر صدیق حسن انسانیت ہے، حسن امت مصطفیٰ ہیں. تو جن کے نام کی قیامت کے دن جنت کے دروازوں پر دھوم مچے گی، ہم اس ابو بکر صدیق کے ماننے والے خادم نوکر اس ابو بکر صدیق کے نام کی کیوں نہ دنیا میں دھوم مچائیں. اب دھوم مچنی چاہیے. میں آپ کو نعرہ لگاتا ہوں، آپ میرے نعرے کا جواب دیں گے. گلی گلی نگر نگر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر. عزیزان محترم محتشم حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد الفاظ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ ابو بکر صدیق کائنات میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار، علم میں فقاہت میں سب سے اوپر درجہ رکھتے ہیں. حکیم الامت نے کیا خراج تحسین پیش کیا؟ علم میں زہد میں بے شبا تو سب سے بڑھ کر، علم میں زہد میں بے شبا تو سب سے بڑھ کر، تیری اس امامت سے کھل گئے جوہر صدیق، تیری اس امامت سے کھل گئے جوہر صدیق، تیری اس امامت سے کھلا کہ تم ہو امام اکبر. صدیق اکبر حضور کی امت میں امام اکبر ہیں کہ جن کو سرکار نے اپنی موجودگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا اور عمر سے لے کر جتنے بھی صحابہ ہیں سب ابو بکر صدیق کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہوئے. صدیق اکبر امام بن کے کھڑے ہوئے اور قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ جتنے بھی یہ صحابہ ہیں اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں. تو جس ابو بکر صدیق کے پیچھے ہونے والے کھڑے ہونے والے مقتدیوں پر راضی ہے رب، اس ابو بکر صدیق پر رب کتنا راضی ہو. تو عزیزان محترم محتشم حکیم الامت نے اس لیے خراج تحسین پیش کیا. تیری اس امامت سے کھلا تم ہو امام اکبر، تھی یہی رمز نبی کہتے ہیں حیدر صدیق.
اس نے کہا آپ بھی کہہ لیں، آپ بھی بار پڑھنے لگا ہوں۔ تھی یہ